کون چاہے گا کہ ان کی جائیداد میں سے بھی ان کو حصہ نہ دیا جائے؟ کون چاہے گا کہ ان کے ماں باپ بھی ان سے نہ ملے؟ کون چاہے گا کہ ان کی فیملیز جو ہیں وہ ان کو قتل تک کرنے کو پھر رہی ہوں؟ ہمارے گھر میں وہ خواجہ سرا کا آنا جانا ہوا کرتا تھا، اور کچن میں وہ کام کر رہے ہوتے تھے، ہاؤس ہیلپ ہوا کرتے تھے، تو اینڈ اٹ واز اوکے، دے ور ایکسیپٹیڈ۔ جن لوگوں کو سب سے زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے وہی ان اویئر ہوتے ہیں، اور انہیں کو اویئرنیس دینے کی سب سے زیادہ ضرورت بھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس حال میں رہے۔ کہ ہم ٹرانسجینڈرس کے ساتھ کام کرتے ہیں، اب وہ ایک پورا گروپ ہوا کرتا ہے جن کے ساتھ ہم ٹریننگز بھی کرتے ہیں، ان کی مینٹورشپ بھی کرتے ہیں، ان کے کنیکشنز بھی بنا کے دیتے ہیں۔ خواجہ سراؤں کے حوالے سے یا ہمارے معاشرے میں ان کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ ہم نے الفاظ کا چناؤ کیسے کرنا ہے، ہم نے اس پہ کوئی کسی کو مورد الزام۔ دیکھیں سینسٹیوٹی تو ہونا چاہیے، وہ تو بہت ضروری ہے، اور جو ولنریبل کمیونٹیز ہیں ہماری سوسائٹی میں ان کی طرف ہمیں ایکسٹرا سینسٹیو ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ وہ ہمارا بیسک یونٹ ہوتا ہے ہمارا گھر، ہمارے گھر سے ہی ان کی جو ایسوسیشن ہے وہ ختم کی گئی، ہمارے گھروں میں ہی ان کے خلاف مثلا نیگیٹو پروپیگنڈا بھی کیا گیا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ بڑے شہروں کے بڑے بڑے گھروں میں بھی ان کا استحصال ہو رہا ہے۔ خواجہ سرا کی بات کرتے ہیں جی، تو ان کی سسٹینیبلٹی کس حد تک کارگر ہوتی ہے؟ مطلب ان کو آپ نے موٹیویٹ کر کے، ان کو ایجوکیٹ کر کے، اویئر کر کے سوسائٹی میں بھیجا ہے، تو آپ کیسے جج کرتے ہیں کہ واقعی وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں؟ السلام علیکم ناظرین، پوڈ کاسٹ بیہائنڈ دی امپیکٹ کے ساتھ میں ہوں جی ایم ملک۔ بیہائنڈ دی امپیکٹ از ناٹ پروموشنل پوڈ کاسٹ، ناٹ اسپیسیفک فار اینی این جی او، اٹ از اسپیسیفک فار کاز، فار پرسنز اور انڈیویژول ہو آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ فار دیٹ کاز۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پوڈ کاسٹ ہے ہماری، اس میں ہم ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو معاشرے میں کچھ ڈفرینس پیدا کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یا آپ ایک راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں، پتھر پڑا ہوتا ہے، کانٹا پڑا ہوتا ہے، ہم نہیں اٹھاتے، ہم چلے جاتے ہیں، میرے بعد کوئی اور آتا ہے، اس کے بعد کوئی اور آتا ہے، 100 بندہ گزر جاتا ہے، 100 بندے کے پاس بعد 101 بندہ جو ہوتا ہے وہ پتھر کو اٹھا لیتا ہے، وہ کانٹے کو ہٹا دیتا ہے۔ اصل میں وہی ہیرو ہے، اصل میں وہی انڈیویژول ہے جو سوسائٹی میں کاز کریٹ کر رہا ہے، جو سوسائٹی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس انسان کو، اس انڈیویژول کو ڈھونڈنا ہمارا مقصد ہے اس پوڈ کاسٹ کا، اور اسی مقصد کی تلاش میں آج ہم ایک اور انڈیویژولس کو، ایک اور انٹیٹی کو، ایک اور شخصیت کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مس آسمہ فرحات صاحبہ، جو کوئی گو گرین ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے آرگنائزیشن کو رن کرتی ہیں، ان کی سی او ہیں۔ ان کا کام کیا ہے یہ انہی سے پوچھتے ہیں۔ السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، مجھے ایک بنیادی سوال ہے آپ سے کہ کوئی بھی کاز ہوتا ہے، کوئی بھی آپ کام ہوتا ہے، وہ کام زیادہ اہم ہوتا ہے یا اس کی جو اویئرنیس ہے وہ زیادہ ہے؟ اچھا، بڑا بنیادی لیکن بڑا مشکل سا سوال ہے۔ دیکھیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح ہی ہے کہ مرغی پہلے آئی ہے یا انڈا۔ تو اویئرنیس ہوگی تو آپ کاز کے اوپر کام کریں گے، آپ کاز پہ غور کریں گے تو اس کی اویئرنیس بھی آپ لیں گے۔ جن کو اویئرنیس نہیں ہے انہوں نے کیا کام کرنا، اور جنہوں نے اویئرنیس لے کے بیٹھ جانا ہے تو انہوں نے بھی کیا کام کرنا ہے۔ یہ تو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ ہی اویئرنیس میں ہرڈل کیا ہوتا ہے؟ بنیادی آپ کو مشکلات کیا پیش آتی ہیں کسی کو اپنی بات سمجھانے میں؟ یہ آپ کس پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں؟ ہم نے اگر کسی کو اویئر کرنا ہے یا ہم نے خود اویئرنیس لینی؟ نہیں، جب آپ کسی کو اپنا مقصد بتانا چاہتے ہیں، جیسے آپ کلائمیٹ پہ بھی کرتے ہیں، ایجوکیشن پہ بھی کرتے ہیں، جینڈر ایکویلٹی کی بھی بات کرتے ہیں، اگلے بندے کو کنوینس کرنے کے لیے آپ کو کیا مشکلات؟ اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت ساری مشکلات آ جاتی ہیں جن کو عبور کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہوتی ہے، اور سب سے دلچسپ بات بھی یہ ہوتی ہے کہ اکثر جن لوگوں کو سب سے زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے وہی ان اویئر ہوتے ہیں، اور انہیں کو اویئرنیس دینے کی سب سے زیادہ ضرورت بھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس حال میں رہ رہے ہیں یا ان کے بہتری کے کیا مواقع ہیں ان کو فراہم کیے جا سکتے ہیں، اور وہ ان مواقع سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ایک تو بیسک ہرڈل یہی ہوتی ہے کہ جس کے لیے کام کیا جا رہا ہے اسی کو
پتہ ہی نہیں ہے یا اس کو قدر ہی نہیں ہے اس چیز کی, یا اس کا کوئی ویژن نہیں ہے, تو اس میں ان کا ویژن ڈیولپ کرنا بھی بہت ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ آبویس لٹریسی جو ہے وہ بہت فرق ڈالتی ہے, آپ کا ایکسپوجر بڑھاتی ہے. تھوڑا سا اگر سیمی لٹریٹس اور الٹریٹس کو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو آبویسلی سیمی لٹریٹس کو بھی سمجھانا جو ہے وہ تھوڑا زیادہ آسان ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو سم ون ہو ہیز نیور بین ٹو اسکول, یا اس نے بالکل بھی لٹریسی کی طرف اس کا دھیان نہیں دیا کبھی. تو لٹریسی بہت زیادہ کرتی ہے. آپ کا پرسنل لائف کا ایکسپوجر وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. کچھ لوگ جنہوں نے زندگی میں دھکے کھائے ہوتے ہیں ان کو شاید تھوڑا زیادہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے یا کس چیز کی کمی رہ گئی ہے ان کی لائف میں. ان کو اگر ہم بات کرتے ہیں یا اویئر کرتے ہیں تو وہ قدرے اس چیز کو زیادہ ایزیلی ابزارب کر لیتے ہیں یا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کام ہو رہا ہے اور اس کا بینیفٹ مجھے ہی ہے. لیکن جو لوگ ذرا اپنے ہی ایک ببل میں رہتے ہیں یا ذرا تھوڑے پریولیج ہیں, ان کو کنونس کرنا کہ اس چیز کی انہیں ضرورت ہے یا معاشرے میں اس چیز کی ضرورت ہے, وہ بھی تھوڑا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں ٹیبوز اور ولنگنیس کتنا اہم کردار ہے؟ ولنگنیس تو اٹس آل اباؤٹ ولنگنیس کہ آپ کتنا لرن کرنا چاہتے ہو اور کتنا فائٹ کرنا چاہتے ہو اور کتنا اس فیلڈ میں آگے جانا چاہتے ہو, یا اس اگر کوئی اپرچونیٹی آپ کے لیے کریٹ کی جا رہی ہے تو اس کو کتنا اس کا آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہو. جیسے میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا سکتی ہوں کہ ہم ٹرانسجینڈرس کے ساتھ کام کرتے ہیں. اب وہ ایک پورا گروپ ہوا کرتا ہے جن کے ساتھ ہم ٹریننگز بھی کرتے ہیں, ان کی مینٹورشپ بھی کرتے ہیں, ان کے کنیکشنز بھی بنا کے دیتے ہیں. لیکن آبویسلی وہ ایک گروپ ہوتا ہے تو ہر کوئی اس سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. کچھ ہمارے ساتھ ایسے بھی ہیں پارٹیسپینٹس رہے ہیں جن کی پروگرس دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ اب انڈیپینڈنٹ انٹرپرینیورز بن چکے ہوئے ہیں اور اپنی بڑی روزگار بڑے اچھے طریقے سے کما رہے ہیں. ٹرانسجینڈر کی نا, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ نے بات کی ٹرانسجینڈر کی جو کہ موسٹ نیگلیکٹڈ فرٹرنیٹی ہمارے اس میں معاشرے میں. اب یہ بتائیے کہ دوسرا اس کا پہلو لیتے ہیں, خود ٹرانسجینڈر کو معاشرے کا ایک مفید شہری بنانے میں ان کو کنونس کرنا کتنا مشکل ہے؟ میں یہی بات کر رہی ہوں نا کہ اگر ہم ایک گروپ سے ڈیل کر رہے ہیں تو ہم اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. یہ انڈیپینڈنٹ انڈیویجولس کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ اس کا کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن آبویسلی لٹریسی بہت فرق ڈالتی ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ میں, اس کی اپرچونیٹی کو, مارکیٹ کو سمجھنے میں, ان کا ایکسپوجر جو ہے پرسنل لائف کا. پھر ان کی آبویسلی اپنے سائیکولوجیکل ایموشنل ایشوز بھی ہوتے ہیں, سوشل ایشوز بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ. ٹیبوز جس طرح آپ نے بات ذکر کی ہے, ان ٹیبوز کو بریک کرنا, ان ٹیبوز کو بریک کرنے کی ہمت ہونا, تو یہ آپ کے جو پرسنل ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں. اس میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں سسٹینیبل. اب کسی بھی حوالے سے سسٹینیبل ہو سکتا ہے. اگر یہ ہم خواجہ سرا کی بات کرتے ہیں تو ان کی سسٹینیبلٹی کس حد تک کارگر ہوتی ہے؟ مطلب ان کو آپ نے موٹیویٹ کر کے, ان کو ایجوکیٹ کر کے, اویئر کر کے سوسائٹی میں بھیجا ہے, تو آپ کیسے جج کرتے ہیں کہ واقعی وہ اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ویسے تو یہ ان سب کا اپنا اپنا ہی آپ کہہ لیں کہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ کون کتنا زیادہ ایکسیل کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ پیچھے رہ گئے ہیں تو اس میں معاشرے کی یا سوسائٹی کا نہ صرف نگلیکٹ بلکہ ان کا پریجڈس اس میں شامل ہے. تو وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ کس کو اپنے ایکسپیرینسز میں, اپنے فیلڈ میں کتنی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا ہے. فار انسٹنس ہم نے فوڈ انڈسٹری کے لیے, میڈیا انڈسٹری کے لیے, فیشن انڈسٹری کے لیے, ہم نے تینوں کے لیے ان کو پریپیئر کیا ہے. لیکن فوڈ انڈسٹری میں ان کے لیے ریزسٹنس تھوڑی زیادہ تھی, سامنے آئی ہے, تو وہ اتنا سسٹینیبل نہیں رہا. بیکاز آبویسلی وین یو آر ورکنگ ان اے ٹیم تو آپ ان کی ہراسمنٹ کا کوئی ایشو نہ ہو جائے, ان کی سیفٹی سیکورٹی کا کوئی ایشو نہ ہو جائے, تو وہاں پہ ان کی ایکسیپٹینس تھوڑی لو تھی ایز کمپیئر ٹو دا میڈیا انڈسٹری. میڈیا انڈسٹری از مور ایکسیپٹنگ, مور انکلوسو. اور اسی طرح سے میک اپ انڈسٹری کو بھی, اگر فیشن انڈسٹری کو بھی دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی ان کی ایکسیپٹینس زیادہ ہو جاتی ہے. سو اٹ آلسو ڈیپینڈس کہ کون سا سیگمنٹ جو ہے ان کو کتنا زیادہ ایکسیپٹ کرتا ہے. دیٹ ڈیٹرمنس دیئر پروگریس ایز ویل. اچھا, یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو ان کی سچویشن ہوتی ہے, جس سے پرویل کر رہے ہوتے ہیں, جس انوائرمنٹ پہ وہ رہتے ہیں, کیا ان کی اپنی ول ہوتی ہے اس سے نکلیں؟ بالکل, جس طرح کے حالات میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں, کون چاہے گا کہ ان کو مینیپولیٹ بھی کیا جائے, کون چاہے گا کہ ان کو فزیکلی ابیوز بھی کیا جائے, کون چاہے گا کہ ان کی جائیداد میں سے بھی ان کو حصہ نہ دیا جائے, کون چاہے گا کہ ان کے ماں باپ بھی ان سے نہ ملے, اور کون چاہے گا کہ ان کی فیملیز جو ہیں وہ ان کو
قتل تک کرنے کو پھر رہی ہوں when they come out. تو یہ ساری چیزیں ولنگنیس میں نہیں ہوتی ہیں. اس کا ایک بہت سالڈ ریزن ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے, ہم خواجہ سرا کی بات کر رہے ہیں, کیا یہ مجھے بتائیے میل اور فیمیل جو بیسک ہیں ان کو ان کے رائٹس مل رہے ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں بات کی جائے تو آبویسلی یہ تو کویشچنیبل ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر میل اور فیمیل کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے ہیں تو ٹرانسجینڈرز کو تو بالکل بھی نہیں ملنا چاہیے. نہیں, میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ملنے چاہیے, لیکن ہمارا معاشرہ جس طرح کا ہے, کیا ہم ٹوٹل جو انڈیویجولس کے رائٹس ہیں وہ ان کو دے رہے ہیں؟ آبویسلی یہ تو ہماری سوسائٹی کے مسائل ہیں, یہ تو المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ سب کو ان کے پورے رائٹس مل نہیں رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے ہم جو سیگمنٹس ہیں جن کی ہم مدد کر سکتے ہیں, مطلب بے شک وہ ایک چھوٹا سا گروپ ہے, لیکن ہم ان کو بڑی فوکس اٹینشن کے ساتھ ان کو ان کے قابل بنا دیتے ہیں تاکہ جو خود اپنے قابل ہوگا وہ اپنے لیے کھڑا بھی ہو سکے. ہمارا جیسا معاشرہ ہے جی, ڈیولپنگ کنٹری ہیں ہم, ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے معیشت پہ یا اکانومی پہ, تو اکانومی یا پیسہ جو ہے وہ لوگوں کو کتنا افیکٹ کرتا ہے, مطلب ان کی حالت چینج کرنے میں؟ عادتیں obviously چینج ہو جاتی ہیں. اگر ہم اس کو ٹرانسجینڈر کے کانٹیکس میں بات کریں تو ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ جو پہلے ابینڈن کیے گئے ہوئے تھے اپنی فیملیز کے ساتھ, جب وہ کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں یا وہ اپنے قابل ہو جاتے ہیں تو ان کی فیملیز بھی ان سے ملنا شروع کر دیتی ہیں, وہ بھی ان کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. اگر کسی خواجہ سرا کو سیلف سفیشینٹ کر دیا جائے, اس کو بزنس کر دے دیا جائے, کیا سوسائٹی کا جو ان کے ساتھ انٹریکشن ہے اس میں کوئی چینج آئے گی؟ اس پہ بڑی محنت کرنا درکار ہے. سوسائٹی کے پریجڈسز جو ہے وہ بہت بہت ڈیپلی روٹیڈ ہو چکے ہوئے ہیں. مطلب ایک پرانی داستان ہے کہ کل پرسوں کی تو نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارے کچھ سیلیبریٹیز بھی اس طرح کے ہیں کہ ان کے بارے میں اویئرنیس جتنے مارجنلائز طبقہ ہے اس کے بارے میں اس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ ان کو مزید ولنریبل ان کو پوزیشن پہ پہنچا دیا جاتا ہے. تو یہ ہمیں ہولسٹکلی اس کے اوپر کام کرنی پڑے گی. اس کے لیے اس کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ پہلا اسٹیپ. مطلب یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں جیسے ہم آپس میں بات کر رہے ہیں, پوڈ کاسٹ ہے, ہم فریلی اس پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے کانشیس میں ہے کہ ہم بھی محتاط ہو کے بات کریں ان کے خواجہ سراؤں کے حوالے سے, یا ہمارے معاشرے میں ان کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ ہم نے الفاظ کا چناؤ کیسے کرنا ہے, ہم نے اس پہ کسی کو مورد الزام. دیکھیں سینسٹیوٹی تو ہونا چاہیے, وہ تو بہت ضروری ہے. اور جو ولنریبل کمیونٹیز ہیں ہماری سوسائٹی میں ان کی طرف ہمیں ایکسٹرا سینسٹیو ہونا چاہیے. اور یہ میرا مطلب ذاتی خیال بھی ہے, اخلاقیات بھی ہم یہی کہتی ہے کہ آپ کی کمیونٹی میں جو سب سے ولنریبل ہے اس کا ساتھ دو, اس کے ساتھ کھڑے ہو. نہ صرف یہ کہ ان کے خلاف مزید پریجڈس پھیلایا جائے یا پھر معاشرے کو وہ والی باتیں بتائی جائیں جو ابھی قابل بحث بھی نہیں ہے. جینڈر اسٹڈیز جو ہے اٹس اے ویری نیو سبجیکٹ, آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا. ابھی تک کوئی اس پہ حتمی بات ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ایکسپرٹس بھی اس پہ کوئی حتمی بات نہیں کرتے. بات ہونی چاہیے, بات ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے, لیکن بات اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں. ڈائلاگ ہونا چاہیے. اب یہ یونیورسٹیز میں جینڈر اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹس ہیں ہر یونیورسٹیز میں, کیا ان کی جو آؤٹ پٹ ہے وہاں سے بچے بھی نکل رہے ہیں, پڑھ کے بھی نکل رہے ہیں, کیا وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں اویئرنیس ایک ایسا بیگیج ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے. جہاں پہ آپ کو ایک اچھا کنڈیوسو ماحول ملے گا کہ آپ وہاں پہ کچھ کر سکو, یو بیکم فنکشنل, تو وہاں پہ وہ والی اویئرنیس آپ کے کام آ جاتی ہے. فار انسٹنس اگر میں کسی کاز پہ کام کر رہی ہوں, ٹرانسجینڈر کی کاز لے لیتے ہیں, وائی ہیو آئی آلویز بین سینسٹیو ٹوورڈز دیم, بیکاز بیک ان دی 80s لاہور میں ایک کلچر تھا کہ ہمارے گھروں میں ان لوگوں کی ایکسیپٹنس تھی. میرے اپنے گھر میں, ہمارے گھر میں وہ خواجہ سرا کا آنا جانا ہوا کرتا تھا, اور کچن میں وہ کام کر رہے ہوتے تھے, ہاؤس ہیلپ ہوا کرتے تھے, تو اینڈ اٹ واز اوکے, دے ور ایکسیپٹیڈ ایز دے ور. ان پہ کوئی اس طرح کا پریشر نہیں تھا کہ جو وہ نہیں ہے وہ بن کے دکھائیں یا پوز کریں اور وہ سوسائٹیز میں جائیں. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی سوسائٹی میں تھوڑا سی بلکہ بہت زیادہ
آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجیوسٹی اسی آنی شروع ہو گئی, تھوڑے ہمارے رویے تھوڑے سے ریجڈ ہو گئے ہیں 90s میں, اور اس کے بعد پھر اس آنورڈس. تو ایک دم سے یہ خواجہ سرا جو لاہور میں ہمیں اکثر نظر بھی آتے تھے, ہمارے گھروں میں بھی ہوتے تھے, جیسے میں ذکر کر رہی ہوں, تو وہ بالکل روپوش ہو گئے تھے. صحیح. کچھ عرصے بعد, مطلب ڈیکیڈز لیٹر, ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ ہیں. وہ صرف اور صرف we have reduced them to beggary and prostitution. And this is what we have done because we have stopped accepting them in our households. مطلب یہ کہ وہ ہمارا بیسک یونٹ ہوتا ہے ہمارا گھر. ہمارے گھر سے ہی ان کی جو ایسوسیشن ہے وہ ختم کی گئی. ہمارے گھروں میں ہی ان کے خلاف مطلب نیگیٹو پروپیگنڈا بھی کیا گیا, اور اس کا جو اپر لیول ہے وہ ہمارا میڈیا ہے جو ان کو دکھاتا ہے. ہمارا میڈیا نے بھی وہ کردار ادا نہیں کیا. ہمارے میڈیا نے obviously وہ والا کردار, اب تھوڑا سا پھر بھی اویئرنیس آنا شروع ہوگی کیونکہ میڈیا از دا فرسٹ ون جو ان کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, اور لیکن بہت زیادہ ضرورت ہے. صرف میڈیا نے نہیں, ہمارے جو سوچ بناتے ہیں یا سوچ اور ادب اور افکار والے جو لوگ ہیں, انہوں نے بھی اس کے اوپر کام کیا, نہ کوئی اس کی اویئرنیس یا سینسٹیوٹی کی بات کی ہے. اب یہ دیکھیے گا کہ ہمارے کلچرلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مغلیہ دور میں بھی سننے میں آتا ہے کہ خواجہ سرا جو ہے وہ شاہی دربان ہوا کرتے تھے, دربار کا حصہ ہوتے تھے. ہاں, اس کا حصہ ہوتے تھے, ان کی اچھی پرومیننٹ پوزیشنز ہوتی تھیں. خانہ کعبہ میں بھی ہم یہ سننے میں آتا ہے کہ وہ ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی الوکیٹ ہوتی تھیں, اور وہ ان کو ایک اچھے اس کے اوپر متعین کیا جاتا تھا. مطلب آپ بھی میں بھی یہ تو شور کٹ ہیں کہ اسلام میں ان کے حوالے سے کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہے. کوئی اسلام میں ہر ولنریبل گروپ, ہر ولنریبل کمیونٹی اس کے رائٹس متعین ہے, اور ان کو ان کا ساتھ دینے کا ہمیں حکم ہے. ہم اس کے اگینسٹ جا کے ان کو زیادہ ولنریبل بنا رہے ہیں. ہم ان کو اور مزید ولنریبل بنا رہے ہیں, یہاں تک کہ اتنا پریجڈس کر دیتے ہیں کہ دیکھیں ایک ماں اپنی اولاد کو نہیں چھوڑتی ہے, وہ جتنی بیمار ہو, وہ جتنی لاغر ہو, وہ جتنی بری ہو, لیکن کتنا پریشر ہوگا اس ماں کے اوپر کہ وہ اپنے بچوں کو چھوڑ آتے ہیں. صحیح. تو ہم نے ایک نیچرل بانڈ بھی تباہ کر دیا, اور اس کا بہت بڑا سوسائٹی, اس کا بہت بڑا جو ہے ذمہ دار ہے. مطلب ہم ان کو ایک ایز اے اسٹگما دیکھتے ہیں سوسائٹی کا, بالکل ایز اے انڈیویجول نہیں دیکھتے, ایز اے جیسے ہم اور آپ ایک انڈیویجولز ہیں, ہم کر سکتے ہیں کام جو بھی کرنا چاہیں. ان کو محدود کر دیا گیا, جیسے کہ آپ نے کہا پروسٹیوشن کی طرف یا کہ بیگنگ کی. جب ہم ان کو کہیں پہ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے تو پھر وہ اور کیا کریں. ہاں, اب آپ دیکھیں کہ ہم اگر ٹرانسجینڈرز کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں تو سگنل پہ بھی اگر وہ کھڑے ہوتے ہیں یا پروسٹیٹیوشن بھی کرتے ہیں تو وہ کچھ ایٹ لیسٹ وہ کچھ تو گھر لے کر جا رہے ہیں, ان کا سسٹم چل رہا ہے, تو وہ یہاں پہ مطلب ان کو وہ والا نہیں دے پا رہے. جو وہی لوگ اگر جو ہیں ویسے ہماری مطلب سوسائٹی کا حصہ بننا چاہیں یا ایک اچھا کردار ادا کرنا چاہیں, تو اس سے ہم پریجڈس ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ان کو تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا. مینز ان سے ہم وہ ایک سین اپروچ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ کچھ سوچ بھی سکتے ہیں, یہ کوئی پڑھا لکھا کام بھی کر سکتے ہیں. ایسے ہی بالکل اسی طرح. اچھا, تو اس حوالے سے خواجہ سرا کے حوالے سے تو آپ نے بہت سے راسل گفتگو کی. اب آتے ہیں دوسرا جو ہمارا ڈپرائیوڈ طبقہ ہے. کچھ ڈپرائیوڈ آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں, لیکن میں ڈپرائیوڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس چکا چوند سے, بڑے شہروں سے نکلتے ہیں, وہ چیز اب بھی موجود ہے. خواتین, جی خواتین کا استحصال کہاں کہاں اور کیوں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے شہروں سے باہر نکل کے ان کا استحصال ہو رہا ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ بڑے شہروں کے بڑے بڑے گھروں میں بھی ان کا استحصال ہو رہا ہے, اور اس کی وہی وجہ ہے, ایک بہت بڑی وجہ وہی ہے جو شروع میں آپ نے بات کی ہے کہ وہ جو بینیفیشری ہے کیا وہ اویئر ہے کہ اس کے کیا رائٹس ہیں اور اس کے لیے کیا کام کرنا چاہیے. اچھا, جب ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں, ہمارا اکثر لوگ پیٹریارکی کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ بیسک فیکٹر ہے. ہم ہر چیز کو, ہر کانسیپٹ کو بڑا اس کو توڑ مروڑ کے اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر پیٹریارک بھی ہوتا ہے ایک فیملی کا, اگر دیکھا جائے تو کنونشنلی پیٹریارک بھی جو تھا وہ پروٹیکٹر تھا. صحیح, ٹھیک ہے, اس کا بھی رول یہی ہے کہ گھر کا ایک بڑا ہے, اس نے سب کو پروٹیکٹ کر کے رکھنا ہے, اور سب کے رائٹس اس نے پروٹیکٹ کر کے رکھنا. اور ایک آرڈر ہوتا تھا فیملیز میں, ایک آرڈر ہوتا تھا گھروں میں, وہ آرڈر بھی تباہ ہو رہا ہے. صحیح, کیونکہ ہم اس سارٹ آف ہم اس آرڈر کے بیچ میں بھی مینیپولیشن لے کر آنا چاہتے ہیں, اور لے کر آتے ہیں, اور بہت حد تک لے کے آ بھی چکے ہوئے ہیں. تو یہ تو ہمارا
سوسائٹی کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہماری خواتین جو ہے نہ وہ سیف ہیں، ہماری خواتین جو ہے نہ وہ ان کو ان کے رائٹس ملتے ہیں اور نہ ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے. اچھا، کسی عام لے مین کے لیے، ہمارے سننے والوں کے لیے، جب ہم خواتین کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، ان سے آپ کے چیدہ رائٹس کیا آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم بات کرتے ہیں نا رائٹس کے، تو وہ تو لیگل رائٹس کچھ ڈیفائنڈ ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اس پہ بات نہیں کرتے. لیکن ہم اگر خواتین کی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں جی، تو ایک سیدھی سی بات ہے کہ دا امپاورمنٹ از بیسکلی اٹس دا ابیلٹی اور اٹس دی فریڈم ٹو میک یور اون چوائس. آپ یہ کرنا چاہتے ہو یا آپ یہ نہیں کرنا چاہتے، وہ دیٹ ڈیسیژن شوڈ لائی ود یو. آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے جاب کرنی ہے، آپ نے جاب نہیں کرنی، دیٹ فریڈم از should be yours, you know, the freedom to choose should be yours. آپ نے کتنے بچے پیدا کرنے ہیں، آپ نے کس ٹائم کب شادی کرنی ہے، آپ نے کس سے شادی کرنی ہے، آپ نے کون سے کیریئر میں جانا ہے، آپ نے کتنا پیسہ کمانا ہے، آپ نے پیسہ نہیں کمانا ہے، یہ ساری چوائسیز جو ہیں that should lie with the women. کوئی بھی انسان، مرد ہو، عورت ہو، ٹرانسجینڈر ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کو فورس کر کے یا کوئرجن جہاں پر آ جاتی ہے تو وہاں پہ امپاورمنٹ نہیں ہوتی ہے، ریئل امپاورمنٹ وہاں پہ نہیں. اب اگر اس لینس میں آپ خواتین کو دیکھیں ہیں کہ کتنی خواتین ہیں جو اپنی زندگی کے میجر مائلسٹون جو ہیں وہ چوز کرتی ہیں. اب مطلب میرے جیسا انسان یا جو باہر بیٹھا ہے وہ ایک یہاں پہ یہ سوال کر دیتا ہے کہ یہ اگر خواتین کو ہی سارے دے دیے جائیں اپنی چوائسیز تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مسائل کا شکار ہو جائے. یہ سوچ مت ہے. آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ مطلب خواتین کو اگر کیا چوائس دی جائے گی، فار ایگزامپل کہ وہ آپ کا معاشرہ جو ہے وہ برباد اور تباہ ہو جائے گا؟ اتنا ولنریبل کیوں ہے آپ کا معاشرہ؟ یہی ولنریبلٹی کیا خواتین کا ایک ڈیسیژن کرنے سے یہ معاشرہ ٹوٹ سکتا ہے؟ میں نے نوکری کرنی ہے یا میں نے نوکری نہیں کرنی ہے، میں نے کاروبار کرنا ہے، اس میں میرے معاشرے کو کیا مسئلہ؟ صحیح. اچھا، ابھی ایک برننگ ایشو آیا، اس پہ آپ بات کریں گے. شادی کی چوائس، کتنے سال کی عمر میں شادی؟ ٹھیک ہے، اس بارے میں آپ کا. خواتین کا حق ہونا چاہیے، مرد کا بھی حق ہونا چاہیے. وہ کس عمر میں شادی کرنا چاہتا ہے، خاتون کے پاس بھی یہ حق ہونا چاہیے. یا 16 سال کی، اگر if someone is ready at the age of 18 to get married, she should get married. مینز یہ آپ خواتین پہ چھوڑتی ہیں کہ ان کی چوائس شامل ہونا، انڈیویجول انڈیپینڈنٹ اپنی سوچ ہونی چاہیے. خاندان نے اس کو مجبور نہیں کرنا، حالات نے اس کو مجبور نہیں کرنا، ہمارے لا نے اس کو مجبور نہیں کرنا. اچھا، ہونی چاہیے سے لے کر ہو، مطلب یہ ایک لمبا سفر ہے. جی، اس میں کیا کیا فیکٹر انوالو ہوتے ہیں؟ اویئرنیس اور لیجسلیشن، یہ ساری کیا کیا شامل ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو اویئرنیس، انسان کے پاس اپنی اویئرنیس ہونی چاہیے، ہر انڈیویجول کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آبویسلی سپورٹ، چاہے وہ اسٹرکچرل ہو، چاہے کلچرل ہو، سوشل ہو، فیملی سے ہو، آپ کا لا آپ کو سپورٹ کر رہا ہے یا کلچر ہی آپ کا اس طرح گیا ہے کہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، تو وہ ہونا چاہیے. ایکسپوجر ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زندگی جو ہے وہ صرف مطلب شادی زندگی کا ایک بہت اچھا حصہ ہے، ایک بڑا خوشگوار حصہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دیٹ از ناٹ دی الٹیمیٹ تھنگ. جیسے مجھے بڑا اعتراض رہتا ہے کہ ہمارے جو پرائم ٹائم کے جو ڈرامہ چلتے ہیں بڑے اچھے اچھے ڈرامے ہوتے ہیں، لیکن وہ آخری قسط میں شادی پہ کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ ہیپی اینڈنگ شادی پہ کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ زندگی تو شروع ہی شادی کے بعد ہوتی ہے. یا آپ کی پریکٹیکل لائف، آپ کی ایڈلٹ لائف جو ہے وہ تو شروع ہی شادی کے بعد ہوتی ہے، تو وہ اس کے ڈرامہ اس سے آگے چلنا چاہیے نا، یا سیزن 2 آ جانا چاہیے کہ بھائی یہ بھی لائف ہے، یہ بھی لائف ہے. اچھا، بات کی آپ نے اویئرنیس کی، اب اویئرنیس کا لیول نور مقدم کیس بھی ہوتا ہے، کیا وہ دونوں انویئر تھے اپنے؟ اچھا، میں ویسے کسی انڈیویجول کی ٹریجڈی کے اوپر بات وہ ایک کرنا نہیں چاہتی ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ انسان کی اپنی چوائسیز بھی ہوتی ہیں. اویئرنیس ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے بعد چوائسیز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک انڈیویجول کی چوائس تھی، ٹھیک ہے، جو کہ کاؤنٹر ہوئی ہے وائلنس سے. تو مے بی دا چوائس واز ناٹ رائٹ، لیکن وائلنس کو کسی طرح سے بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ جسٹ بیکاز سم ون میڈ اے رانگ چوائس تو ہاں بھائی ٹھیک ہو اس کے ساتھ، تو ہم کبھی بھی نہیں یہ بات کر سکتے. کیا وائلنس ون سائیڈڈ؟ وائلنس کے 3 فیکٹرز ہوتے ہیں، 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اور تینوں میں سے اگر ایک بھی ایلیمنٹ جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ اگر اس پہ اسٹینڈ آؤٹ کر جائے یا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے
ٹھیک ہے نا, تو وائلنس کا سائیکل بریک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک فیکٹر ہوتا ہے the perpetrator جو وائلنٹ یا تشدد کا ایکٹ کر رہا ہوتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے جس پہ تشدد ہو رہا ہوتا ہے, سبجیکٹ جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور تیسرا بائی اسٹینڈر ہوتا ہے. تو 3 میں سے 2 لوگ تو اس تشدد کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چل رہا ہوتا ہے, یہ کام تشدد کا سائیکل جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے, وائلنس کا سائیکل. اور اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی اسٹینڈ کر جاتا ہے, اسٹینڈ لے لیتا ہے اور اس سائیکل کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے, تو یہ سائیکل بریک ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی تینوں ہی اتنے سبمسو ہوتے ہیں کہ وہ جو اگریسر ہے وہ کر رہا ہے, ہم اس کو کہہ دیتے ہیں, جو سبجیکٹ ہے اسپیشلی اگر وہ خاتون ہے تو اس کو کہتے ہیں صبر کرو, برداشت کرو, یہ کرو وہ کرو, حالانکہ یہ صبر کی بہت غلط ڈیفینیشن. اور جو تیسرا ہوتا ہے بائی اسٹینڈر, وہ تو کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میرا کیا تعلق ہے. کیا بائی اسٹینڈرڈ میں بائی اسٹینڈرڈ کو بھی ڈالتی ہیں؟ اسٹیٹ اگر وہ دیکھ رہی ہے یا اسٹیٹ کچھ ہوتا ہوا اور ایکٹ نہیں کر رہی ہے تو وہ اٹ کین بی اینی ون. بائی اسٹینڈر تو فیملی ممبرس بھی ہو سکتے ہیں جو اس چیز کو, اس سچویشن کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. فار انسٹنس ڈومیسٹک وائلنس ہے, ہسبینڈ وائف کے بیچ میں وائلنس ہو رہا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ٹھیک ہے ان کا آپس میں ذاتی معاملہ ہوگا, لیکن وائلنس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اگر آپ فیملی ممبرز ہی ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو وہ سائیکل بریک ہو جاتا ہے. اور جب ہم سچویشن بات کرتے ہیں ڈیولپڈ کنٹریز کی, وہاں پہ اگر ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے جی تو اسٹیٹ جو ہے بائیسیٹر ہوتا ہے, اسٹیٹ جو اس کو کاؤنٹر کرتی ہے. اسٹیٹ بھی انٹرفیئر کرتا ہے, جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ رپورٹ کرتا ہے تو اسٹیٹ انٹرفیئر کرتا ہے نا. ہمارے یہاں پہ سبجیکٹ اتنا سبمسو ہوتا ہے وہ رپورٹ کرنا ہی نہیں چاہتا. اس رپورٹ نہ کرنے کی بنیادی وجہ ایکسیپٹنس کہ ہاں ٹھیک ہے وائلنس ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ اف سم ون از پاورفل, جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہسبینڈ وائف کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے, کنڈیشننگ اس طرح کی ہوئی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے رپورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہمارے تعلیمی اداروں میں 55% تقریباً فیمیلز ہیں جی, ایجوکیٹڈ ہیں, سارا کچھ ہے, پھر بھی ان کی ایکسیپٹنس یا ان کی بات کیوں نہیں مانی جاتی؟ بات پھر وہاں پہ دوسرا فیکٹر آ جاتا ہے کہ ہماری کنڈیشننگ اس طرح کی ہوئی ہوتی ہے, کلچرلی ہمیں اس طرح سے وہ اس کا ہماری ذہن اس طرح سے متاثر کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اف اٹ از کمنگ فرام یور ہسبینڈ اور سم ون ہو از مور پاورفل تو ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہو جاتی ہے جو ہماری, اگر ہم میرجز کی فی الحال بات کریں تو میرجز میں خاتون کا سروائیول ہی اگر ہسبینڈ کے اوپر ہے تو وہ جتنا بھی ابیوسو ہوگا تو وہ اس کو رپورٹ نہیں کرے گی, بیکاز آبویسلی اگر ہسبینڈ کو پکڑ لیتے ہیں یا کوئی اس کے ساتھ آگے جا کے پھر مطلب کیا ہوگا, اس کا تو سروائیول ہی اس کے اوپر ہے. سو اس لیے بھی ونس اگین empowered women کی اپروچ جو ہے towards violence and violence acceptance is different. اور یہاں پہ اگر ایک خاتون کو, جس طرح ہمارے میرج کا جو سسٹم ہے پورا, اس میں جو بہو ہوتی ہے یا جو خاتون ہوتی ہے اسی کو ہر طرح سے ڈس امپاور کر دیا جاتا ہے جب اس کی شادی کی جاتی ہے. فار انسٹنس سسٹمیٹیکلی شی از لیونگ ہر فیملی, شی از لیونگ ہر سپورٹ سسٹم, شی از لیونگ ہر ہاؤس ہولڈ, اور وہ ہسبینڈ کے گھر میں آگے رہ رہی ہے تو ہسبینڈ کا تو سپورٹ سسٹم بھی وہیں پہ ہی ہے, ہسبینڈ کی فیملی بھی وہیں پہ ہی ہے, ہسبینڈ کے چہیتے بھی وہیں پہ ہی ہیں. تو ایک آلریڈی ایک انسان کو ہم نے بالکل ٹوٹلی اس سسٹم نے ڈس امپاور کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو کمپرومائز ہے تو پھر اگر آپ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو رہے ہو تو پھر آپ اور سروائیول کے لیے پھر اور کیا کریں؟ اس کے پاس آپشن کیا ہوتے ہیں؟ اس کا پچھلا گھر, ماں باپ, وہ بھی آپشنز رہتی نہیں ہیں, ختم کر دی جاتی ہیں ساری آپشنز. اور اگر اس کو انہیریٹنس بھی نہیں مل رہی ہے تو پھر تو عورت بالکل ہی کمزور ہو جاتی ہے. اگر وہ یہ ٹیبوز توڑنا چاہے تو اس پہ کیا مسئلہ ہے, اس کو کیا مسائل ہے؟ تو پھر آبویسلی وہ سوسائٹی کے ساتھ کے نارمس پہ جو نہیں چڑھے گا وہ تو پھر آؤٹ کاسٹ ہو جائے گا. پھر لوگ اس کو کریں گے, کرٹیسائز بھی کریں گے, بٹ ٹھیک ہے کرتے ہیں تو کرنے دیں. اچھا, آپ کی آرگنائزیشن گو گرین ویلفیئر سوسائٹی جو جی, وہ خواتین کو امپاور کرنے میں کیا کردار ہے؟ ہماری اپروچ امپاورمنٹ کی بیسک یہی ہے کہ ہم ان کو ڈیسنٹ ارننگ اپرچونیٹیز کریٹ کر کے دیں, اس طرح کی اپرچونیٹیز ہوں جس میں وہ ان کا اپنا بھی انٹرسٹ ہو, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ اپنا ٹائم اپنے حساب سے اس کو مینیج کر سکیں, انٹرپرینیورشپ کی طرف جائیں. تو ہم نے مینلی جو ہمیں لگا ہے کہ سب سے سکسیزفل ماڈل ہمارا جو ہے وہ فیشن انڈسٹری میں ہی رہا ہے, خواتین کے حوالے سے بھی اور ٹرانسجینڈرس کے حوالے سے بھی. بکاز ہم جس طبقے کے ساتھ ہم فیشن انڈسٹری میں کیا کیا شامل کرتے ہیں؟ مینلی تو بیوٹی انڈسٹری ہے, ہم میک اپ کی ٹریننگ کرواتے ہیں جی, اور اس کے بعد ان کو ٹولس لے کے دیتے ہیں, ان کی نیٹ ورکنگ کرواتے ہیں.
تو اگر کوئی جاب کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم ان کو انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں, کنفرم آج بھی ہو کل جاتی ہے. جو ہے مطلب انٹرپرینیورشپ اور سوشل میڈیا اس سے ارننگ وغیرہ, اس حوالے سے بھی آپ کا کوئی ٹریننگ ہے کہ بچوں کو یا جو خواتین ہیں ان کو امپارٹ کیا جائے جس طبقے سے ہم کنٹینٹ ڈیل کریشن کرتے کے ہیں؟ حوالے ہاں, سے؟ جس طبقے سے ہم ڈیل کرتے ہیں وہ تو مطلب ان کی لٹریسی اتنی زیادہ نہیں ہے, تو پھر کمپیوٹر ڈیجیٹل لٹریسی تو اور بھی ان کی کم ہے. نہیں, آپ دیکھیں نا گاؤں وغیرہ دیہاتوں سے بھی لوگ ٹک ٹاک وغیرہ اور اس طرح یوٹیوب چینل بنا کے پیسے کما رہے ہیں. جی بالکل, کسی بھی طرح, لیکن ان کی وقتی ضرورت تو پوری ہو رہی ہے. بالکل ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. کیا آپ نے اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی؟ اچھی بات ہے, اگر کوئی اس طرح سے کر سکتا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو کر سکتا ہے. آئی ایم ناٹ انٹو دیز تھنگس, تو میں اس میں آئی ایم ناٹ این آئیڈیل کینڈیڈیٹ ٹو گائیڈ دیم. آپ کی آرگنائزیشن کا اسفیئر کیا ہے؟ لاہور ہی ہے فی الحال؟ پنجاب جی. تو اچھا, تو آپ کو پورے پنجاب میں جی, اب اگر ہم گریڈ کریں 1 سے 10 تک, سب سے کم زیادہ شکایات کہاں سے آتی ہیں یا پرابلمس کہاں سے, کیسے ایریے میں؟ جینڈر ایکویلٹی کے حوالے سے, حقوق کے حوالے سے, ڈپرائیویشن کے حوالے سے؟ جہاں پہ اویئرنیس زیادہ ہوتی ہے شکایات وہاں سے زیادہ آتی ہیں, جہاں پہ اویئرنیس کم ہے ان کو شکایت ہی نہیں ہے. مطلب یہ کہ وہ اس کو صبر کا نام دے کے چپ ہو جاتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں. جیسے کہ اب ہم سلمس میں جاتے ہیں, جھوپڑیوں میں جا کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, تو اب وہاں کی خواتین سے اگر میں بات کروں گی تو میں نے ان میں صبر اور شکر بہت زیادہ دیکھا. کیا یہ ان کے لیے بہتر ہے؟ میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتی ہوں. تھوڑا سا اگر شکر تو چلے ہر حال میں کر ہی لینا چاہیے, لیکن تھوڑا سا اپنے حال کو دیکھ بھی لینا چاہیے, خود پہ بھی ترس کھا لینا چاہیے. وہ اپنی جو سوچ ہے وہ اپنے بچوں میں بھی تو انکلکیٹ کر رہی ہوں گی. ایسا ہی ہے, وہ کنڈیشننگ وہی ہو رہی ہے, ایکسیپٹینس ہی اتنی زیادہ ہے ان میں کہ وہ اس کو موو بھی نہیں کرتے ہیں. اب دیکھیں, اگر ہم کچھ صدیوں پیچھے ہم چلے جائیں تو غار میں بیٹھے لوگ اگر اتنا ہی صبر اور شکر کرتے اور ڈسکمفرٹ فیل نہیں کرتے تو آج بھی ہم غار میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں. دنیا نے ترقی اس لیے کی ہے کیونکہ کچھ لوگ تھے جو اپنے حالات پہ کمپرومائز نہیں کر رہے تھے اور ناشکری کر رہے تھے. انہوں نے کوئی ہاتھ پاؤں چلائے ہیں اور تھوڑا سا بہتر کیا ہے اپنے حالات کو, اور اوور دا ایئر بھی اوور دا سینچریز دنیا کافی ماڈرنائز ہو گئی اور ہماری لیونگ بڑی آسان ہو گئی ہے. ہمارے معاشرے میں این جی اوز کے بارے میں ایک مت ہے کہ یہ خواتین کو باغی کرتی ہیں. ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ دیکھیں, جو اویئرنیس کی بات کرے گا اس کو تو لوگ باغی کہیں گے. مطلب یہ کہ جب حقوق کی بات ہوگی تو اس کا بغاوت کا نام دے کے جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے نا, اس سسٹم کے کچھ بینیفیشریز ہیں. صحیح. اور کچھ لوگ اسی چیز پہ بینیفٹ لیتے ہیں کہ ایک گروپ ہے سرٹن جو سبمسو ہے اور وہ اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑا, ہم سے کچھ مانگ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے نا, تو ان کو تو تکلیف ہوگی. اچھا, یہاں پہ ایک سوال ہے, آپ ایک انڈیویجول پہ پیسہ بھی لگا رہے ہیں, اپنے ایفرٹ بھی لگا رہے ہیں, پرسویشن بھی کرا رہے ہیں, سسٹینیبلٹی بھی دیکھ رہے ہیں اس ایک انڈیویجول پہ. وہ جس سروائیو کر رہا ہے انوائرمنٹ میں, جس معاشرے میں, اگر وہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو وہ انڈیویجول کیا کرے؟ بہت ہمت درکار ہوتی ہے ایسے انڈیویجولس کے لیے کہ انہوں نے معاشرے کے ٹیبو سے کانسٹنٹلی فائٹ کرنا ہوتا ہے. اور اسی کے لیے ہم ان کو جب ہم ٹرانسجینڈرس کے ساتھ پرٹیکولر کام کرتے ہیں, خواتین کے ساتھ بھی جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم ان کی مینٹورشپ کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کو ٹریننگ دے کے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں, بیکاز ٹریننگ کے بعد جب ہم نے ان کو پریکٹیکل لائف میں لے کے جانا ہے تو اس کے اپنے چیلنجز ہیں اور بہت زیادہ چیلنجز ہیں. تو اس میں پھر ان کو دے نیڈ ٹو ہیو سم ون ٹو فال بیک آن, دے نیڈ ٹو ہیو سم ون ٹو ٹاک اباؤٹ دیئر پرابلمس, بیکاز وہ ایک نئے پرابلمس ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ انکاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں, دے آر ناٹ ایکچولی پریپیئرڈ فار دیٹ. آپ ٹریننگ میں آپ ان کو تھوڑا سا بتا تو سکتے ہو, لیکن یہ ہے کہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہو اور ڈیلی بیسس کے اوپر وہ چیلنجز جب آپ فیس کرتے ہو تو یو نیڈ ٹو ہیو سم ون جو آپ کو گائیڈ کرے اس میں سے کہ آپ نے کیسے نکلنا. تو ہم سوشل ایموشنل سپورٹ اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں, دیٹس پارٹ آف آور پروگرام. اب ہمارے جو ٹرینیز ہیں آلدو وہ اپنی اس میں بہت اچھی طرح سے سیٹل بھی ہو گئے ہوئے ہیں اس میں سے, لیکن وہ ہمارے ساتھ ابھی بھی کنیکٹڈ. سو وین ایور دے نیڈ اس وی آر. اچھا, یہ ایک پروورب بھی ہے
جب انسان کے پاس روٹی نہیں ہوتی, جب انسان بھوکا پیٹ ہوتا ہے, وہ تو کسی کی بات سننا نہیں چاہتا. تو ایسے معاشرے میں جہاں ہمارے 80% لوگ ڈپرائیوڈ ہیں, ان کو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا اکثر کو, وہاں پہ اویئرنیس کی بات کرنا, وہاں پہ پڑھی لکھی بات کرنا, وہ کتنا مشکل ہے؟ دیکھیے, کوئی بھی کام آپ نے جس کے لیے بھی کرنا ہے تو ہمیں اس کو وہ گروپ کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے, ہم نے اس کو گروپ کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے, گروپ کے ڈائنامکس ہوتے ہیں جس کو سمجھا جاتا ہے, اور پھر اس کے لیے جو سب سے بہتر چیز ہوتی ہے اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے. جیسا کہ جب ہم جھگیوں میں گئے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے, ہم اس خواہش سے گئے, ہم ایجوکیشنسٹ ہیں, ہم اس خواہش سے گئے ہیں کہ ہر بچے کو اسکول جانا چاہیے. وہاں بھی جا کے ان لوگوں سے مل کے انٹریکشن کرنے سے, بات کرنے سے ہم یہ پتہ لگا ہے کہ ان کے جنرلی ایسے ایشوز ہیں کہ وہ ایجوکیشن کو پرائیورٹائز نہیں کر سکتے. انہوں نے صبح ان کا کھانے کا انتظام کرنا ہے, رات تک انہوں نے پھر سے کھانے کا انتظام کرنا ہے, رہنے کو ان کے پاس جگہ نہیں ہے, پاورٹی ان کے پاس ہے, بیماریاں بھی ہیں ان کے گھروں میں, سروائیول کے بھی ایشوز ہیں, ID کارڈز نہیں بنے ہوئے ہیں, بے فارم نہیں ہے, بہت مطلب دیر آر ملٹیپل ایشوز. وہاں پہ ہم جا کے کہیں کہ بچے کو آپ اسکول داخل کرا دو, تو وہ کیا کریں گے؟ وہ بس ہنس دیں گے یا ہمیں اگنور کریں گے. تو اب ہم نے گروپ کو اسٹڈی کیا ہے, ہم نے گروپ کی پرائورٹیز دیکھی ہیں کہ وہ تو سروائیول لیول کے اوپر جا رہے ہیں, تو ایجوکیشن ان کے لیے تو ایک لگژری ہے. اب وہ اپنے بچوں کو اگر 8 گھنٹے کے لیے اسکول بھیج دیں گے تو ان کا بچہ سگنل پہ نہیں کھڑا ہوگا, یا وائپر نہیں لگائے گا, یا گھروں میں کام نہیں کرے گا, تو شام کو وہ کھانا کیسے پورا کریں گے؟ مطلب جو 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, ان کے یہی پرابلم ہے. ان کے زیادہ مینلی تو پرابلم یہی آ جاتے ہیں نا, لیکن اور بھی پرابلمس ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن ہم اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم جس گروپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں اس گروپ کے ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہم نے اس کا یہ حل نکالا کہ جہاں پہ ان کی جھگیاں لگی ہوتی ہیں, ایک ٹینٹ ہم اپنا لگا اور وہ بچوں کا اسکول بن جاتا ہے, اور بچوں کی روٹین کو جھگیوں میں رہنے والے لوگوں کی روٹین کو بریک کیے بغیر ہم ان سے صرف 2.5 سے 3 گھنٹے مانگتے ہیں روزانہ کہ وہ ہمیں دے دیں کہ آپ کا بچہ ہمارے پاس آ جائے, ہم اس کو تھوڑا سا پڑھا دیتے ہیں, اس کے بعد وہ جو کرنا چاہتا ہے, جو آپ کی روٹین ہے وہ کر لیں. اب اس کا لانگ ٹرم میں فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو بچے ریگولر آتے رہے ہیں ہمارے پاس, وہ ان بچوں سے جو کہ ہمارے پاس نہیں آئے, جن پیرنٹس نے اگر نہیں آنے دیے, یہ بچے خود بھی بھاگتے ہیں اسکولوں سے نہیں پڑھنا چاہتے ہیں, تو ان میں اور دوسرے بچوں میں تھوڑا سا فرق ہے, تھوڑا سا ویژن کا بھی فرق آ گیا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی سی جابس کرنا شروع ہو گئے, جیسے چوکیداری کی جاب مل جاتی ہے ان کو, کار واش کی جاب مل جاتی ہے, اور یا اگر وہ کہیں پہ ٹریننگ کے لیے بھی گئے ہیں, ورک شاپس میں بھی لگے ہیں, تو ان کی سمجھ تھوڑی سی زیادہ بہتر ہوگی, تو ان کے تھوڑے ترقی کے چانسز تھوڑے زیادہ امپروو ہو گئے. مطلب آپ چھوٹے انسینٹیو دے کے بچوں کو کہیں نہ کہیں لے آتے ہیں, تو ایسی صورت میں جب کہ گورنمنٹ کے پاس لامحدود وسائل ہوتے ہیں, وہ کیوں؟ ایک تو ہماری گورنمنٹ کے پاس لامحدود وسائل ہیں نہیں, پہلی بات. میں گورنمنٹ کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کر چکی ہوئی, مجھے آئیڈیا. اور دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی بہت زیادہ کام کر رہی ہے. اگر ہم سلمز میں بچوں کو, میں لامحدود کی بات کر رہا ہوں پریورٹی کے حساب سے, جہاں ان کو چاہیے. ہاں اب وہ ٹھیک ہے, میں ایجوکیشن میں بات کی ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہی ہوں, تو ان کے لامحدود وسائل نہیں ہیں, ان کے وسائل. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے مسائل کتنے ہیں. ہر سال میں بھی ان میٹنگز کا پارٹ رہی ہوں کہ اگر وہ اگلے سال کی فورکاسٹ ہے کہ 1 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول کے اس میں آئے گا, فورکاسٹ ہے کہ انہوں نے آنا ہے, بچوں نے آنا ہے, تو آگے سے ہماری عوام جو ہے وہ 3 کروڑ بچہ پیدا کر کے ہمیں دے دیتی ہے. اسی پہ میں آ رہا تھا, اس بارے میں کیا ہے, یہ اویئرنیس ضروری ہے. ایک دور تھا کہ پی ٹی وی تک پہ ایسے فیملی پلاننگ کے ڈرامے چلتے تھے اویئرنیس کے لیے. بالکل, وہ اب پتہ نہیں پریورٹی نہیں رہی, یا وہ اس فیئر پہ نہیں آتی وہ چیزیں, یا وہ ٹیبو ہو گئی ہیں یہ باتیں کہ ان کو اس ٹاپک پہ بات نہ کی جائے. لیکن اس کے اوپر بھی ویسے ملٹی سیکٹورل اپروچ ہونی چاہیے, کوآرڈینیشن ہونی چاہیے, اور اس کے بیسک تو یہی ہے نا جو ہم بم بنا رہے ہیں آبادی کا, اور مسلسل ہو رہا ہے, جی یہی تو مسائل کی جڑ. اصل مسائل کی جڑ یہ ہے کہ آپ کے وسائل محدود ہیں, جی, اور محدود سے محدود تر ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ آبویسلی اور بھی مسئلے آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں, اور مسائل ہیں کہ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں, آبادی آپ روکنے کا نام نہیں لے رہے ہو, تو اس میں بھی حکومت بھی اکیلی کیا کر سکتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ جیسی این جی اوز, آپ جیسی آرگنائزیشن جو یہ کام گورنمنٹ کا ہاتھ بٹا رہی ہیں, یا وہ ان کی جو کمیاں ہیں آپ پورا کر رہی ہیں,
تو آپ کا کنٹریبیوشن کتنے % ہوتا ہے؟ یہ ہمارا کنٹریبیوشن تو آٹے میں نمک کے برابر ہی آپ سمجھ لیں، لیکن یہ ہے کہ میں اپنا 100%. ٹھیک ہے. اگر ہر NGO اپنا 100% کلیم کر رہی ہے تو اتنی سسٹینیبلٹی میں اتنی دیر کیوں لگے؟ اس کی ملٹیپل ریزنس ہیں، اور کچھ یہ ہے کہ کچھ لوگ تو بہت زیادہ کام کر رہے ہیں لیکن آبویسلی آئسولیشن میں کام کر رہے ہیں تو کوئی اکنالجمنٹ نہیں ہے. پھر اسٹرکچرلی بھی دیکھا جائے تو ہماری NGOs جو ہیں ان کو کوئی سپورٹ ایز سچ نہیں مل رہی ہے، تو ایسے حالات میں کام کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا. اور پھر آبویسلی ایک مورال ہوتا ہے کہ یہ صرف سارا کچھ ڈونیشن کے حوالے سے کرتے ہیں. ڈونیشن ملتا ہے تو یہ اپنے کچھ دکھا دیتے ہیں میڈیا پہ، بالکل ایسے اپنی پریزنس شو کر دیتے ہیں. پاکستانی NGOs کا تو ہے ایک امیج پرسیپشن ہی جنرلی یہی ہے. پھر ڈونر کا ٹرسٹ کیسے؟ اپنے اپنے ڈونرز کا پول ہوتا ہے اور وہ آپ کی اپنی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اٹ مینس کہ جس طرح سوری ٹو سے ہمارے مذہب میں، یا مذہب میں تو نہیں، ہمارے جو لوگوں نے سیکٹ کے حساب سے بنائے ہوئے ہیں، ایک سیکٹ کو ہی ایک سیکٹ وہ کرتا ہے، بیک اپ کرتا ہے، اسی طرح NGOs نے بھی اپنے اپنے ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں دیں گے پیسے. یہ دیکھیں یہ تو سب کا اپنا اپنا ڈونر پول ہوتا ہے نا. اب اگر ایک پرٹیکولر گروپ کو ہی سپورٹ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ان کے لیے ایسا ہی اچھا ہوگا. اور فارن ڈونرز کے حوالے سے فارن ڈونرز تو مجھے لگتا ہے اب ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تو ابھی تک گرے لسٹ میں FATF کے اس میں آتا ہے. اچھا، یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے اس کے بعد گورنمنٹ نے کچھ FTF بھی ہوا تھا، اور اس مطلب یہ ساری مانیٹری پالیسیز بھی آئی تھیں. جی، اس کا NGO سیکٹر پہ فرق پڑا ہے؟ بہت زیادہ فرق پڑا ہوا. گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز اس طرح کی رہ چکی ہوئی ہیں پاس میں کہ جو اب NGO میں مطلب سب سے بڑے مشکل ہمیں جو آئی تھی، ایک رجسٹریشن ہی نہیں ہو رہی ہے، بہت مشکل ہے NGO رجسٹر کروانا. اس کے بعد اگر آپ کی NGO رجسٹر ہو بھی گئی ہے تو کوئی بینک جو ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھولنے میں تعاون کر رہا ہوتا ہے، بیکاز وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ لوگ کون آ گئے. اوبیسلی آپ کی پرسنل کریڈیبلٹی بھی ہوتی ہے جس میں، یا پرسنل کنیکشنز بھی ہوتے ہیں جو آپ کو ابلائج کر دیتے ہیں، لیکن جنرلی لوگ کتراتے ہی ہیں کہ ہمارا بیچ میں نام نہ آ جائے، یہ نہ ہو کہ یہ بعد میں ٹیررزم کو وہ سپورٹ کرتے ہوئے نکلے. اچھا میڈم، کیونکہ پاس میں ایسے ہوتا رہا. اب اس ٹاپک کی طرف جاتے ہیں جو کہ آپ کی آرگنائزیشن کو ڈپیکٹ بھی کرتا ہے. جی، کلائمیٹ، جی، یا ماحول، انوائرمنٹ. ایک فینسی سا ورڈ ہم نے استعمال کر لیا ہے کہ کلائمیٹ چینج ہے. کلائمیٹ، کیا ہمارے معاشرے میں لوگ کلائمیٹ چینج کی جو پرابلم ہے یا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اویئر ہیں؟ دیکھیں کلائمیٹ چینج کے اوپر بات جو ہو رہی ہے نا، یہ پچھلے 15-20 سال سے ہو رہی ہے، اور کلائمیٹ چینج کا ڈینائل جو ہے وہ تو لوگ ابھی تک ڈینائل میں ہی ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے ہے ہی نہیں. کچھ لوگ ان کو قدرتی آفات ہی کہہ دیتے ہیں کہ بے شک قدرتی آفات بھی ہو گئے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا کا عذاب آ رہا ہے، لیکن نگلیکٹ تو ہماری طرف سے ہی آ رہا ہے، کسی وجہ سے تو یہ عذاب یا آ ہی رہے ہیں. تو اس میں ہم نے بھی پورا اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہوا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ لیک آف اویئرنیس ہے اور ڈینائل ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب جو لوگ اس کو ارتھ کی اسٹڈی کرتے ہیں یا سولر سسٹمز کو پڑھتے ہیں یا ان کی اتنی ملینز آف ایئرس کی اسٹڈی اور رپورٹس ہیں، سارا کچھ اگر اس کا دیکھا جائے تو ارتھ جو ہے وہ بھی اٹس آن دا موو، اٹ ہیز آلویز بین آن دا موو. تو آبویسلی جب آپ ایک چیز ایک موو کر رہی ہے تو وہ ڈفرینٹ انکاؤنٹرز اس کو بھی تو آ ہی رہے ہیں نا. تو یہ چیز پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں کیوں نہیں بیٹھتی ہے. لوگ ویدر پیٹرنز اور کلائمیٹ چینج کو ایک ہی بات سمجھتے ہیں. بالکل، ان میں ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے. ان کو ڈیفرینشیٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ویدر پیٹرن جو ہے یہی کلائمیٹ چینج. ایسا ہی ہے کیونکہ آبویسلی اتنی اویئرنیس نہیں ہے اور اتنا کچھ خاص ان کو پتہ بھی نہیں ہے. اچھا، اس حوالے سے آپ کی آرگنائزیشن کیا کرتی ہے؟ ہماری تو بڑی ہمبل سی ایک کنٹریبیوشن ہے، اور ہم جب سیزن آتا ہے، بہار کا آنے والا ہے اور پھر مونسون کا بھی آتا ہے، تو جو اچھا موسم ہوتا ہے درخت لگانے کا، تو ہم سوسائٹی سے بچوں کو انگیج کر کے ان کے ہاتھوں سے درخت لگاتے ہیں. درخت لگانے والی مہم تو بہت ہیں، وہ چل رہی ہیں، لیکن اس کا
اس کا ایک ڈیفیشنسی ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ کمیونٹی انگیج نہیں ہوتی ہے. تو جب تک کمیونٹی انگیج نہیں ہوگی اس میں اونرشپ نہیں آئے گی. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں جنہوں نے کل کو بڑے ہو کے پالیسی میکرز بننا ہے, انہوں نے سائنٹسٹ بھی بننا ہے, انٹرپرینیورز بھی بننا ہے, اپنے ہاتھ سے درخت لگائیں, انوائرمنٹ کی اونرشپ کا ایک چنک اپنے ساتھ لے کے وہ بڑے ہوں, تاکہ وہ جب پالیسی بنا رہے ہوں تو درختوں کی طرف تھوڑا سینسیٹیو. اچھا, ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتی ہیں جو کہ ایک 100 سال کا درخت ہے, وداؤٹ ہیزیٹیشن اس کو جا کے کاٹ دیتے ہیں. ہمارے کوئی کہیں پہ پارکنگ پلازا بنانا ہے, کہیں پہ پارک کٹانا ہے, وہ کریٹ کر درخت کاٹ دیتے ہیں. اللہ ہدایت دے ان کو, تھوڑی سی اویئرنیس بھی دے. نہیں, ہم جب بے بس ہوتے ہیں تو اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. ہاں, اس کے علاوہ دیکھیں یہ ہے کہ اب درخت ہے نا جی, ساری دنیا میں پرانے درخت بھی ریلوکیٹ کیے جاتے ہیں. جی, تو اس کی بھی ایک پروسیجرز ہوتے ہیں اس کے بھی, کہ آپ وہ اس کے ساتھ گراؤنڈ سوئل پورا اس کا ساتھ ہی ایکسکیوٹ کرتے ہو, اس کو آپ ریلوکیٹ کرتے ہو. تو دیر آر ویز وی کین مینیج دیز تھنگس. لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ پالیسی میکرز میں اونرشپ نہیں ہے, انہوں نے اس چیز پہ سوچا بھی نہیں ہے, انہوں نے جو نظر آیا انہوں نے بس وہ کاسمیٹک سا وہ کام کر دیا. اچھا, جیسے ہمارا انوائرمنٹ ہے یا ہمارا جو خطہ ہے, اس کا اپنا فلورا اور فونا ہے, صدیوں سے چلا. بالکل. اب ہم اس کو ختم کر کے امپورٹڈ پلانٹس لگا رہے ہیں, اس کا کیا نقصان؟ بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہیں, اپنے ساتھ بھی کر رہے ہیں, اس پلانٹ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, جس کو ہم کہاں سے اٹھا کے تو کہاں پر لے کر آ رہے ہیں, اور جو اپنا فلورا اینڈ فونا ہے ہم اس کو بھی مس کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ برگد کا درخت بہت ریئر ہو گیا, شیشم, اور کتنے وہ مطلب برگد میں اس لیے کہیں کتنا بڑا اور اتنا ہمارا وہ میسو سا درخت ہوتا ہے, وہ ایک بھی لگ جاتا ہے تو 100 سال رہتا ہے. 100 سال رہتا ہے. تو اب وہ کہاں ہے؟ نہیں وہ کہاں. اچھا, یہاں پہ میں کنکلوژن کی طرف جاؤں گا. یہ بتائیے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, کہیں پانی گر جاتا ہے, کوئی چیز چائے کوئی ہو جاتی ہے, کوئی اسمیلز آ جاتی ہے, تو ہم وہیں پہ شوق کرنا شروع کرتے ہیں. جیسے ہی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں, ہمیں گندگی کا, ہمیں مٹی دھول کا سامنا ہوتا ہے, ہم گھر میں تو چیختے ہیں, باہر کیوں نہیں؟ اونرشپ جس کی جو میں عرض کر رہی ہوں آپ کے پاس کہ ہماری سوسائٹی اون نہیں کرتی ہے اپنی انوائرمنٹ کو, اپنی کلائمیٹ کو, کلائمیٹ چینج کو, اپنی ڈیوٹی کو, کہ ہمارا اپنا کیا اس میں ہے, کنٹریبیوشن کیا ہو سکتا ہے, یا ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اپنے گھر کو کیونکہ ہم اون کرتے ہیں تو ہم واویلا مچا دیتے ہیں, کچھ بھی تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہو جائے. ہم اپنی سوسائٹی کو اگر اون نہیں کرتے ہیں, اپنے انوائرمنٹ کو ہم اون نہیں کر رہے ہیں, تو ہم انبادرڈ ہیں. آپ نے فیشن انڈسٹری کی بات کی, شروع میں کہیں بات آئی تھی, تو یہ فاسٹ فیشن بھی ہے, ہم بلا ضرورت چیزیں خرید لیتے ہیں, ہماری الماریاں بھری ہوئی, اور یہ چیز جو ہے ہمارے زمین کو درجہ حرارت بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. فاسٹ فیشن کے حوالے سے جی ہونا چاہیے نہیں, جو بھی ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ, لیکن یہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہمیں رجسٹر نہیں ہوتے ہیں, تو ہم وی گیٹ انٹو دیز تھنگس. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں جن قوموں نے فیشن پہ اور کنزیومرزم پہ لگایا ہے, وہ آج منیملزم کی بات کر رہی ہے, وہ آج تھرفٹ شاپنگ کی بات کر رہی ہے. تو خیر ان لوگوں میں اگر اویئرنیس تھوڑی پہلے آ جاتی ہے تو اچھی بات ہے. میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا, یہ ایک جینس بنتی ہے نا, اس پہ 1000 گیلن پانی لگتا ہے. یہ اتنا پانی ہے جو کہ 5 سال میں ایک انسان پیتا ہے, ایک جینس پہ. بالکل. تو اتنا پانی وہ ضائع اتنا ہے. تو مطلب کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کنکریٹ سے, لوہے سے یہ جو ہے انوائرمنٹ میں چینج آ رہی ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ بھی اس بارے میں بالکل جی, اسپیشلی ہماری جو کنزیومر ہیبٹس ہیں وہ تو ڈٹرمن کر رہی ہیں کہ ہمارا کلائمیٹ پہ, انوائرمنٹ پہ کتنا برا اثر پڑنے والا ہے, اور پڑ رہا ہے, اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے, ہمیں فیل ہو رہا ہے, لیکن ہم ڈینائل میں ہیں. اچھا, آخر پہ یہ مجھے بتائیے, آپ ایک آرگنائزیشن چلا رہی ہیں, اس آرگنائزیشن میں 3 فریکشنز جی, کلائمیٹ ہے, ایجوکیشن ہے, اور جینڈر ڈسکرمنیشن یا جینڈر اسٹڈیز جی کے ٹاپک ہے. ان کو بیلنس کیسے کرتے ہیں؟ ان کو بیلنس ہم مطلب کہ 3 چیز, ایک چیز پہ فوکس کرنا آسان ہے. بیسکلی یہ جو میری این جی او ہے, ہم کچھ خواتین ہیں ایجوکیشنسٹ جنہوں نے یہ مل کے بنائی تھی. ہم ایک ایسا پلیٹ فارم چاہ رہے تھے کہ جس پہ ہم اپنے فریڈم سے جو کچھ اچھے کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر سکیں.
تو کچھ ہم میں سے جو ہے ایک گروپ تھا وہ انوائرمنٹ پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم درخت لگانا چاہتے ہیں. تو ایک پلیٹ فارم بن گیا. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہم اسکولس میں جاتے ہیں, اسکولس میں ہماری نیٹ ورکنگ زیادہ ہے, ہم ایجوکیشنسٹ ہیں اس لیے, تو ہم مل کے درخت لگاتے ہیں بچوں سے مل کے. پھر ایک دو لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے ایجوکیشن کے اوپر کام کرنا ہے. اس میں ہم نے پھر کام کرنا شروع کر دیا. کچھ انٹرسٹیڈ تھی خواتین جو اس پہ ٹرانسجینڈر کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی, تو ہم نے پھر اسپیس ان کے لیے بھی بنائی اسی کرتے ہیں. تو وہ اسی طرح ہی ہے, وہ ہر مطلب ٹیمز ہوتی ہیں, ٹیمز اپنے اپنے حساب سے کام کر رہی ہوتی ہیں. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. آخر پہ اپنے آڈینس کے لیے اویئرنیس کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ہمارا کیمرہ حاضر ہے, آپ بات کیجیے. آڈینس کو بس میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ کچھ کر سکتی ہیں تو ناؤ از دا ٹائم. آپ کو وہ اسٹیپ لے لینا چاہیے. اور جو بھی مسئلے آپ دیکھیں, اگر ہم ان سے, ہمارے پاس دو چوائسیز ہوتی ہیں, یا ہم اس سے شائے اوے کر دیتے ہیں, ہم اس کو ڈینائل میں رہتے ہیں, یا ہم اس میں کچھ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہم 100% جو ہے وہ کردار ادا کر کے تو سچویشن چینج کر دیں گے یا کسی آئیڈیل سولوشن پہ چلے جائیں گے, لیکن ایٹ لیسٹ اتنی سیٹسفیکشن رہ جائے گی کہ ہم نے اپنا بیسٹ جو ہے وہ پلے کیا. تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین, کسی کے ساتھ قدم ملا کے قدم چلنا اور کسی کے قدم روکنا دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ایسے لوگ جو ایک منزل پر رواں دواں ہیں, منزل کی طرف جا رہے ہیں, ان کا ایک کاز ہے, ان کے کام میں ہرڈلز کریٹ کرنے کی بجائے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ان کے کاز کا حصہ بنیں. ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے بیہائنڈ دی امپیکٹ, وہ بھی اسی چیز کو پروموٹ کرتا ہے. اجازت دیجیے, اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور ایسے ہی انسان کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ کمیونٹی کے لیے, معاشرے کے لیے, انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.